بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم. وقال في مقام آخر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة السوداء. محترم سامعین کرام، آج پگڑی کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پگڑی کی سنیت، پگڑی کا ثبوت، پگڑی کا حکم۔ تو پگڑی پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ آپ کے بعد صحابہ کرام کے تابعین، تبع تابعین، اسلاف اور آج کے دور میں بھی نیک صالح جتنے بھی لوگ ہیں، علماء کرام پگڑی باندھتے ہیں، تو پگڑی باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مشکات شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پگڑی باندھا کرے، آپ لوگ پگڑی کو استعمال کریں، اس لیے کہ یہ فرشتوں کی نشانی اور علامت ہے۔ بدر کے دن جب آئے تھے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے، تو تمام فرشتوں کے سر پر پگڑی تھی۔ اور اس کے علاوہ ابو داؤد شریف میں، مسلم میں، مشکات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ کو فتح کر رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کالی رنگ کی پگڑی تھی۔ یہ تھا پگڑی کا حکم۔ دوسری بات یہ ہے کہ پگڑی کی فضیلت کیا ہے۔ تو پگڑی کی جو فضیلت ہے اس بارے میں فتاوی، پگڑی کی فضیلت کے بارے میں یہ مرقات شرح مشکات میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک نماز پگڑی کے ساتھ نفل ہو یا فرض نماز پڑھنا دیگر نمازوں کے مقابلے میں 25 درجہ اجر و ثواب میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور جمعہ کی جو ایک نماز ہے، نماز جمعہ، پگڑی کے ساتھ پڑھنا 70 درجہ عام نمازوں سے، وہ جمعہ جس جمعے میں آپ پگڑی نہیں باندھتے تو وہ 70 درجے اجر و ثواب میں بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کنز الایمان میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی بندہ پگڑی باندھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بھی نماز پڑھ لے، چاہے وہ نفل ہو، فرض ہو، کوئی بھی ہو، مطلق نماز ہو، تو اس نماز کا اجر و ثواب دیگر نمازوں کے مقابل میں 70 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے۔ اسی کے ساتھ یہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، پگڑی باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پگڑی کو باندھا کرے اس لیے کہ پگڑی کی وجہ سے آپ کے حلم میں، علم میں، عقل میں، شعور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، پگڑی کی مقدار۔ تو یہ مرقات شرح مشکات میں یہی بات لکھی ہے کہ پگڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ 7 ذراع کی بھی تھی اور 12 ذراع کی بھی، یعنی چھوٹی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باندھے تھے تو 7 ذراع کی، اور بڑی جو پگڑی ہوتی تھی وہ 12 ذراع کی ہوتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں جو فتاوی دارالعلوم دیوبند نے یہ بات نقل کی ہے، یہ بات لکھی ہے جلد نمبر 16 فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ بات لکھی ہے کہ عمامہ کی طول میں کوئی شرعی تحدید نہیں ہے، جس قدر میسر اور معروف و مروج ہو درست ہے۔ مطلب یہ کہ اگر 7 یا 12 ذراع نہ ہو، لیکن نیک صالح علماء لوگ جس کو پسند کرے، جو ان کا طریقہ کار ہو، اسی طرح اتنی مقدار میں پگڑی باندھی جائے، تو یہی سنت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے پگڑی باندھنے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پگڑی کھڑے ہو کر کے باندھیں گے۔ کھڑے ہو کر کے پگڑی باندھنا یہ سنت ہے، بیٹھ کے پگڑی باندھنا درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پگڑی جب باندھیں گے تو اس کا جو شمل ہے چھوڑنا، اس میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے جو شمل ہے آگے دائیں طرف بھی چھوڑا ہے، اور بائیں پیچھے بین کتفین، دونوں شانوں کے درمیان، کندھے کے درمیان میں، یہاں پر بھی شملہ چھوڑنا یہ سنت ہے۔ اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار 2 شملے چھوڑے تھے، ایک شملے کو آگے چھوڑ دیتے اور دوسرے شملے کو پیچھے کی چھوڑ دیتے، تو دونوں شملے رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ پگڑی کا رنگ۔ تو میرے اندازے میں تقریباً کوئی 18-20 کتابیں میں نے دیکھی ہے کہ پگڑی کے جو رنگ ہیں، مجھے صرف 2 رنگ زیادہ ملے ہیں: العنامۃ البیضاء، سفید رنگ، العنامۃ السوداء، کالی رنگ والی پگڑی۔ یہی 2 رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے،
اور کتب حدیث، شروحات حدیث اور فتاویات اور سیرت سے یہی بات ثابت ہوئی کہ 2 رنگ کی پگڑی باندھنا، سفید رنگ کی اور کالے رنگ کی پگڑی باندھنا سنت ہے، ثابت ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی کسی بھی قسم کی رنگ کی پگڑی پہنتے ہے تو ان کے بارے میں نہ کسی خاص رنگ کے بارے میں نہیں آئی ہے، یعنی کسی خاص رنگ کو منع بھی نہیں فرمایا ہے، اور نہ اس کے علاوہ کسی خاص رنگ کو ثابت فرمایا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کالی اور سفید رنگ کی پگڑی پہننا تو سنت ہے، درست ہے، اس کے علاوہ کسی خاص رنگ پر نہیں بھی نہیں ہے اور اس ثبوت اور وضاحت بھی نہیں ہے، لہٰذا اگر ان دونوں رنگوں کے علاوہ کوئی اور کسی رنگ کا بھی پگڑی پہن لے تو تب بھی سنت کا اجر و ثواب ملے گا اور اس میں کوئی حرج بھی